الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں امن کو تباہ کرنے والے، غارت گری کرنے والے، مال و دولت اور انسانی جانیں چھیننے والے طبقے کے خلاف اللہ نے 4 سزاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جو طبقہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کی جانوں سے، عزتوں سے، مال سے کھیل جاتا ہے، یہ طبقہ پکڑا جائے تو 4 سزاؤں میں سے ایک سزا دے دو۔ ایک فرما دیا یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر کے سولی بھی لٹکا دو، سر عام دنیا کے سامنے ہوں۔ نمبر 3 فرمایا ان کے دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ نمبر 4 فرما دیا ان کو اٹھاؤ زمین سے، بدامنی سے ہٹا کر جیل میں ڈال دو۔ لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا یاد رکھنا یہ دنیا کی سزا ہے، اصل سزائیں آخرت کی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ پھر تفصیل اس جملے پر آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا انما جزاء، بے شک یہی سزا ہے، الذین ان لوگوں کی، یحاربون جو مقابلہ کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے، وہ کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ وَيَسْعُونَ اور وہ دوڑتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد برپا کرتے ہوئے۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2 او یسلبوا یا ان کو سولی لٹکا دیا جائے قتل کر کے۔ نمبر 3 او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمت سے۔ نمبر 4 یا پھر ینفوا ان کو اٹھا لیا جائے، من الارض سرزمین سے، جیل کی طرف ہٹاؤ زمین سے ان کو۔ آخر میں فرمایا ذالک یہ سزائیں، لہم ان کے لیے ہیں، خزی رسوائی کا ذریعہ، فی الدنیا دنیا میں یہ رسوائی ہے، یہ سزا دنیاوی ہے۔ آخرت میں ولہم اور ان کے لیے ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
تسلسل سے آپ حضرات نے سماعت کیا تھا، بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات ذکر کر کے ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ آیا، دین کے غلبے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہوئے کافروں کی جان، راستے میں رکاوٹ بننے والوں سے لڑو، مارے جاتے ہیں تو مار دو۔ وہاں جان لینے کا ذکر آیا، لیکن وہاں کہاں جو دین کے راستے میں رکاوٹیں، اور جہاد ہوتا ہی آپ کو پتہ انہی کے خلاف جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کفر کے خلاف جہاد نہیں ہے، کفر کے خلاف دلائل کے ساتھ اور نرم طریقے سے ہدایت کی طرف ان کو بلانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ نے سنا، یہ جس وقت بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا اللہ نے سزا دے دی کہ دین کے تابع رہ کر جان جاتی جانے دو، دین کی حفاظت ضروری۔ انہوں نے نہیں کیا، وادی سینہ میں 40 سال تک سرگردان پھرتے تھے، راستہ نہیں ملا، راستے اللہ نے بند کر دیے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ فوراً ذکر کر دیا کہ دین کے تابع جان لینی کافر کی جائز ہے، اس کے علاوہ اگر حسد میں، مال میں آ کر، اپنی انانیت میں، ضد میں، ہٹ درمی میں آ کر قتل کرو گے تو بہت بڑی سزا ہے۔ ہم نے آدم کے بیٹے کو معاف نہیں کیا اس سزا سے، تو اور کون ہے؟ وہ بھی آپ نے تفصیل سنی تھی کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل پہلا قتل کر گیا اور اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ وہ تفصیلات آپ نے 2-3 درسوں میں سنی تھی۔ آج اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں اگلی بات کہہ دی ہے کہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، شر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شر اور فساد، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی ظلم کو مٹانے کے لیے، شر کو مٹانے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کتابیں نازل کرتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، اور انبیاء کے ورثاء کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ اپنے ذریعے سے دین کو آگے عام کرو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت البالغہ کے اندر نقل کیا ہے، انبیاء کی بعثت اللہ کی توحید بیان کرنی ہوتی ہے، اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کے احکام بتاؤ، لیکن رفع التظالم علی الارض، زمین سے ظلم کا نظام کے خاتمہ بھی انبیاء کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر ظلم نہ ہو، شر نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اور یہ انبیاء کی زندگی کا حصہ بنا، جو جو نبی آیا اس نے کام کیا اور امن کا گہوارہ بنا دیا، زمین کو دین کا گہوارہ، رحمتوں کا گہوارہ بنایا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ زمین میں فساد کرتا ہے کوئی اور ڈاکے ڈالتا ہے، بدماشی کی دنیا میں آ کر لوگوں کو قتل کرتا ہے، اپنی دہشت پھیلائے ہوئے لوگوں کی مال اور جان چھین لیتا ہے، فرمایا ایسے طبقے کو سزا دی جائے گی۔ یہ زمین میں برداشت نہیں ہے، لیکن یہ سزا آپ کا لفظ سن رہے ہیں، یہ سزا میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، انفرادی کام نہیں ہے، سزا جزا دینا ارباب اقتدار کا کام ہے۔ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے ماتحت یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کو ظلم کا خاتمہ کرو۔ تو لوگوں کو امن دینا یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے، ارباب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ارباب کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے، اللہ اکبر، کہ اسلامی حکومت، جو اسلام جس حکومت کا کہتا ہے، جس سیاست کا کہتا ہے، یہ سیاست کا لفظ تو بلکہ دین والا استعمال کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ یہ کیا کرتا ہے، یہ سیاست میں آ گیا، چونکہ عوام نے سیاست کا نام بدل دیا، جھوٹ فراڈ دھوکوں کا نام سیاست ہے۔ نہ اس کا نام سیاست نہیں ہے، سیاست انبیاء کا پیشہ ہے، اور سیاست میں انسانی خدمت آتی، دین کی خدمت، انسان کی خدمت کرو، اور اس خدمت کا حصہ مرکزی ایک یہ ہے، انسانوں کو عزت کے ساتھ ان کی معیشت مستحکم کر کے ان کو روٹی دو۔
کہ یہ مرکزی مسئلہ پیٹ کا جس کی وجہ سے انسان بہت سارے حالات سے گزر جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کبھی بے ایمانی تک، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فقر میں آ کر عزتیں بیچ رہے ہیں، فقر میں آ کر بچے بیچ رہے ہیں، ایسے نہیں لگے تھے پچھلے دنوں؟ فقر میں آ کر کہتے ہیں جانے دو دین میں کیا رکھا ہوا ہے، عیسائی مجھے پیسے دیتے ہیں، مرزائی مجھے پیسے دیتے ہیں، یہودی مجھے پیسے دیتے ہیں، جاؤ دین کو چھوٹی۔ اسی لیے اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے اسلامی حکومت کے ذمہ دار طبقے پر کہ ان کی معیشت کا مستحکم انتظام کرو، ان کو عزت کے ساتھ ان کی روٹی ملے، آسانی سے کما سکیں۔ اور پھر فرما دیا ان کا لباس انسان کو ستر چھپانے کے لیے ضروری ہے، ان کے مستحکم قسم کی صنعت کاری کرتے ہوئے ان کو لباس مہیا کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کو شرم و حیا میں رہتے ہوئے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی اہل و عیال کو ایک محدود دائرے میں، محدود مکان میں رکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا ان کے مکان کا بھی انتظام کرو، ان کو سہولت دو۔ اور پھر اس میں اگلی بات آ جاتی ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، پھر تعلیم بھی دو۔ پھر انسان کو حوادثات زمانہ کے اندر بیماری لاحق ہوتی ہے، پھر ان کی صحت یابی کے لیے بہترین ڈاکٹر اسپتال کا انتظام کرو۔ یہ 5 بنیادی حق، یہ بنیادی حق دو۔ اور چھٹا حق ظلم سے نجات دلاؤ، ظلم کا خاتمہ کرو۔ یہ جو آج آیت میں آیا ہوا ہے یہ چھٹا حق آیا ہوا ہے۔ یہ ارباب اقتدار کے ذمہ یہ لازم ہے۔ اگر میدان سیاست میں کوئی آتا ہے تو سیاست کے حروف تہجی تو پڑھ کر آ جائے، سیاست کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ تو یہ 5 مرکزی شعبے ہیں، ان کو پہلے کرنا پڑے گا۔ اور رفع تظالم عن اہل الارض، زمین والوں کے اوپر سے ظلم کو، زیادتیوں کو کا سدباب کرنا، کہ کوئی ایسی طاقتور جماعت بھی اگر ہے جو ظلم کے دروازے کھولتی ہے، دہشت پھیلاتی ہے، اس کا بھی خاتمہ کرو۔ انفرادی بندے تو انفرادی ہوتے ہیں، وہ تو عام ہوتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ ارباب اقتدار مضبوط قوت کا نام ہے، تو مضبوط قوت مضبوط پارٹی کو بھی پار کر دے۔ اور یہ کبھی کبھی ظلم کے دروازے کھولنے والے، وہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، جی ڈاکوؤں کی گینگ ہے، جی گینگ کا معنی پھر پوری پارٹی ہے ان کی، اور فلاں ہو گئے جی، فلاں ہو گئے جی، فلاں ہو گئے، سنتے رہتے ہیں۔ گینگ کا بڑا پکڑا گیا ہے، چھوٹا پکڑا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اس کے اوپر بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے گروپ آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو امن دلایا۔ اللہ اکبر، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور جس وقت ایسا اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا، ہر چیز سہولت کے ساتھ انسانوں کی دہلیز تک پہنچی۔ اور ایک موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا لَيُتِمَّنَّ الْإِسْلام، اللہ اس اسلام رحمت والے کو پوری زمین پہ تام کر کے چھوڑے گا، کہ اس رحمت ہی رحمت ہوگی۔ آگے صحابہ کرام نے کہا، چونکہ تئی قبیلے کے لوگ تھے، تمیم کے، دور، بڑے ڈاکو، بڑے مضبوط طاقتور ڈاکو، تو ان پہ ہاتھ ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ ڈاکو کدھر جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو مخاطب کر کے، عمر یاد رکھنا، صحابہ کو بیٹھے ہوئے عمر کو کہا، عمر یاد رکھنا یہ دین غالب آئے گا۔ اس وقت بھی ہیرا کی منڈی ایران میں تھی، آج کل بھی ہیرا کی نام سنتے رہتے ہیں، ہیرا کی منڈیاں ہیں۔ بدماش منڈی کو اس وقت بھی ہیرا کہتے ہیں، شیطان کا نام آج بھی ہیرا منڈی جگہ جگہ ہے، لاہور میں ہے اور جگہوں میں ہے۔ اس وقت ایران میں بدماش منڈی تھی، اوباش، بے حیا، عزت فروشی، ننگا پن۔ نبی نے فرمایا یہ میرا دین غالب ہو کر رہے گا۔ ہیرا کی منڈی سے عورت چلتے ہوئے مکمل زیور میں لدی ہوئی آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے جائے گی، کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر، زبان نبوت سچی تھی۔ عمر بعد میں اپنے دور میں روتا تھا، کہتا ہے میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کو یہ بولتے ہوئے سنا تھا۔ اور عمر کے دور میں فارس فتح ہوا، سپر پاور زہر ہوئی، اور ہیرا کی منڈی بھی مسلمان ہوئی۔
لوگ بھی مسلمان ہوئے، امن، اسلامی امن۔ کوئی آدمی یہودی ہو کر بدماشی نہیں کر سکتا ہے، مجوسی ہو کر بدماشی نہیں کر سکتا، اسلامی حکومت کے تابع رہ کر چلے گا۔ تو مذہب تمہارا اپنا ہے، مذہب پہ زبردستی نہیں ہے۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں نا، زبردستی اسلام نہیں منوایا جاتا ہے، کہ مسلمان زبردستی کرو کسی کو، لیکن اسلامی قانون کے تحت رہنا پڑے گا، امن والے کے تحت، اسلامی حکومت میں۔ تو عمر بن خطاب کے دور مبارک میں جب ایسے حالات آئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات فرماتے تھے اور رو کر کہتے تھے، ہیرا کی منڈی سے عورت آئی زبر اپنے زیورات میں مکمل، ساتھ ہی کوئی نہیں آیا حج کے لیے۔ حج کر کے واپس جا رہی تھی، زیور میں لدی ہوئی، کسی نے کہا اتنا زیور تو نے، اتنی چوڑیاں، یہ وہ، اگر کوئی ایسے، عورت نے آگے برملا کہا اگر ایسے ہو جائے تو پھر تو اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت کا کیا فائدہ ہے۔ عمر کو پتہ چلا، عمر نے کہا میرے نبی کی حدیث سچی ثابت ہو گئی ہے، آج ہیرا کی منڈی سے چلتی ہوئی عورت آ کر طواف کر کے چلی گئی ہے۔ یہ اللہ نے اسلامی حکومت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، رفع تظالم، ظلم کا سد باب کر کے امن قائم کر دو، اور یہ امن مرکزی چیز ہے۔ اور اسی کو سمیٹ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر دو مرکزی چیزیں ہیں جن کی ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا کی تھی مکہ کے لیے، ایک ملک میں امن، نمبر دو معیشت۔ اور آج کل ہم دونوں سے خالی ہیں، نہیں ہیں، پھر بھی ہم حکومت والے ہیں، پھر بھی ہم آگے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، امت کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ امن شمن نام کی چیز نہیں ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دو مرکزی چیزیں جو ابراہیم خلیل اللہ نے، ان 6 صورتوں کو جو میں نے ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو 2 چیزوں میں بند کیا ہے اور دعا کر دی۔ بیت اللہ بنا کر مکہ آباد ہو رہا تھا، فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ میری ایک درخواست ہے، مکہ کے شہر کو امن والا بنا دے، یہ امن والی سرزمین ہو جائے۔ شہر اور مملکت کے اندر امن کا ہونا ضروری ہے، ہر بندہ آسانی سے زندگی گزارے، کمزور سے کمزور عورت ہو اور جو بھی ہے، لیکن امن کے ساتھ رہے، اس کو یہ پریشانی نہیں میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، میرے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا، میرے مال پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ تو پیغمبر نے یہی دعا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ دوسری دعا پیغمبر نے کی، پہلی بات امن، ریاست کا مطلب ہی امن دینا ہوتا ہے۔ نمبر 2، یا اللہ اے ریاست مکہ قائم ہو رہی ہے، یا اللہ اس کے ریاست والوں کو تو اپنے فضل سے ہر قسم کے مال سے مالا مال کر دے، معیشت مستحکم کر دے ان کی۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر نے عجیب بات کہہ دی، چونکہ ایک اور موقع پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، پیغمبر نے یہ حد کہہ دی، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان والا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، گویا مومن کو دے دے معیشت مستحکم، ان کی روزی بہترین ہو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قال ومن کفر، ریاست اسلامی کے تحت کافر بھی ہوگا میں اس کو بھی پوری پوری روزی دوں گا، میں روزی کا مالک دوں گا۔ معیشت مستحکم ہوگی تو کافر کی بھی مستحکم کر دوں گا، ریاست اسلامی کے تحت رہے گا، ریاست اسلامی کے تحت رہنے والا کافر بھی کنگال نہیں ہوگا۔ ریاست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اور اسلام پھر رحمت والا مذہب ہے، یہ ملے گا۔ تو یہ رفع تظالم ایک بہترین ضابطہ ہے اسلام کا، اور اس کے اوپر انبیاء نے کام کیا ہے۔ آج ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے رفع تظالم نہیں ہے، بلکہ تظالم ہی تظالم، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کرتا ہوا نظر آیا، رشتہ دار پر ظلم کرتا ہوا، جہاں ہاتھ نہ پہنچے کہتا چھوڑو دفع کرو، اور تیرا ہاتھ نہیں پہنچا تب دفع کرو، ہاتھ پہنچتے تو کوئی کسی کو معاف کرتا نظر نہ آئے۔ یہ ہمارے اندر اسلام کہاں سے ہے؟ اور پھر پڑوسی سے تنگ، رشتہ دار سے تنگ، تعلق دار سے تنگ، ظلم کے دروازے کھلے ہوئے، اور پھر آگے آپ جانتے ہیں پھر آگے کیا کیا ظلم ہے، اور اس ظلم کے لیے سد باب کے لیے اگر عدالت کے کٹہرے میں جاتے ہیں وہاں کیا ظلم ہے کیا نہیں، وہ بھی ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہاں زمین کے اندر ایسا غنڈہ طبقہ پیدا ہو جاتا ہے،
اسلامی ریاست کے اندر جو ظلم کے دروازے کھولتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کے مال چھینتا ہے، لوگ اٹھا لیتا ہے، اللہ نے ایسے طبقے کے لیے 4 سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اور ان کو کہا یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو 4 سزاؤں میں سے ایک سزا دو، اور فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک پکی بات ہے یہی سزا ہے، یہی سزا ہے، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ انما 2 ٹوک وہ بعد میں آپ سے سامنے بات آتی ہے کہ جو لوگ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، محاربہ حرب سے ہے، اور حرب کی ضد سلم ہے، سلم سلامتی کو کہتے ہیں، تو حرب کیا ہوگا؟ سلامتی اور امن کو ختم کرنے والے، چھین لینے والے، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ، اور تو کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے اوپر سے امن کو، سلامتی کو ختم کر کے ظلم کو روا رکھتے ہیں، امن ان کا تباہ کر دیتے ہیں، سلامتی ان کی تباہ کر دیتے ہیں، اور اللہ نے اسی کو آگے ذکر کر کے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم، ان کو امن سے نہیں رہنے دیتے، چین سے نہیں رہنے دیتے، بدامنی پھیلاتے ہیں، اور آگے فرما دیا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، آگے اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، امن تباہ کر دیا انہوں نے، چاہے یہ گروپ ہے چاہے یہ جماعت ہے، فرما دیا ان کی یہ 4 سزائیں ہیں جو یہ 4 کام کرتے ہیں، اور آگے 77 سزائیں ذکر کر کے فرما دی ہیں۔ عام طور پر ڈاکو نہ ڈاکہ ڈالتا ہے نا، کام وہ 4 ہی میں سے ایک کرتا ہے، ڈاکوؤں کا گروپ آ گیا، چھوٹی مثال دیتا ہوں، بڑی گینگ کے علاوہ وہ آتے ہیں جس گھر میں، پہلا کام کیا کر دیتے ہیں، ان کا مقصد تو مال لوٹنا ہے، آئے بندوں کو کہا سٹینڈ اپ، ہینڈ اپ، یا بتاؤ مال کہاں کہاں ہے، یا ان کو باندھا، مارا، پیٹا، ان کو کھڑا کر دیا، مال ان سے لے کر چلے گئے، ان کا مقصد مال تھا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، قرآن نے اس کے لیے یہ کہا ان یقت، یہ ایک کام یہ کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن نے کہا اگر یہ کام کریں گے نا صرف مال لے کر چلے گئے، چور کا صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ چور نہیں، یہ سینہ زور بھی ہے، بات سمجھ آئیے، یہ تو چوری نہیں کر رہا ہے، سینہ زوری اور بدماشی بھی کر گیا ہے، بندوں کو ڈرایا، دھمکایا اور پیسے لے کر چلے گئے ہیں، راستے میں کھڑی گاڑی روکی اور مارا پیٹا اور پیسے لے کر چلے گئے، گاڑی لے کر چلے گئے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے او تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے دایاں ہاتھ کلائی سے اور بایاں پاؤں ٹہنے سے کاٹ دو، دنیا کے سامنے نشان عبرت، آئندہ کوئی ایسا کام ہو جائے دنیا کے سامنے کرو، تاکہ لوگوں کے ہاتھ تو نہیں کاٹنے، ہمارا مقصد لوگوں کو امن دینا، ظلم سے بچانا ہے، سر عام کرو تاکہ آئندہ ظلم کا دروازہ بند ہو گیا، اور ایک سزا ہو جائے نا کام ختم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسلام کے ایک حکم کو مانا جائے اس کی برکت آ جائے گی زمین پہ، سارے لوگ امن سے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ آیا ڈاکہ ڈالنے، آگے سے گھر والوں نے دفاع کیا، اپنا دفاع میں اس نے بندہ مار دیا، گولی چلا دی، چھرا مار دیا، بندہ قتل ہو گیا اور بھاگ گئے، تو قتل کر کے چلے گئے، مال نہ لے جا سکے، قرآن نے کہا یقتلوا، قتل کے بدلے میں ان کو قتل کرو، اور جی ایک بندہ نہیں ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، فرمایا 100 کے 100 کو قتل کرنے والا ایک ہے، تعاون کرنے والے باقی تھے، تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہتا ہے کہ اسم اور تعدی اور ظلم پہ تعاون نہیں چلتا، انہوں نے کیوں کیا ہے، تو لہذا ان کا ختم کر دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ مال بھی لے گئے اور بندہ بھی مار کر چلے گئے، قرآن نے کہا ایسے بندوں کو قتل کے بدلے میں قتل، اس کے بعد سرعام ان کو سولی پہ لٹکا دو، اور سولی پہ لٹکانا قتل تو ہو گیا، بندہ اب گردن سے نہیں ہے، پیٹ کے اندر سے ڈنڈا ڈال کر، چھرا ڈال کر، سریا ڈال کر سرعام چوک پہ لٹکا دو، یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کام کرو،
اور اللہ رب العالمین کے ہاں فرمایا یہ ایک عمل کر کے دکھا دو، اس کے لیے فرمایا او یصلبو، انہوں نے کام بڑا سخت کیا ہے، قتل کر کے ان کو سولی لٹکا نشان عبرت چلا دو۔ اور چوتھا کام، ڈاکو جب آتا ہے، ڈاکہ تو ڈالا ہے، گھر میں آ گیا، راستے میں کھڑا ہوا، بندوں کو پریشان کیا، تنگ کیا، کافی دیر بچے پہ گھر والے پریشان رہے، لیکن بالآخر شور ہوا، شغب ہوا، جو بھی ہوا، دائیں بائیں سے کوئی تعاون آ گیا، جو بھی ہوا، بندہ بھاگ گئے، نہ مال لے جا سکے نہ قتل کر سکے، لیکن گھر والوں کو پریشان تو رکھا ہے۔ فرمایا یہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، انہوں نے بندوں کو بے آرام کیا ہے، بے سکون کیا ہے، دہشت پھیلائی ہے، دماغ پہ بوجھ ڈالا ہے، ان کے ظلم کیا انہوں نے۔ فرمایا ینفو من الارض، ان کو زمین سے اٹھاؤ، جیل میں ڈال دو، زمین پاک ہو جائے ان سے، سزا دو ان کو۔ 4 سزائیں 4 جرائم کے اعتبار سے دی ہیں، باقی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئے گی۔ سزا کیا ہوتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، تعزیرات پاکستان کیا ہیں، تعزیرات ہند کیا ہیں، اور اسلامی سزا کیا ہے، وہ اگلی نشست میں بات آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے ایک بزرگ استاد کل فوت ہو گئے ہیں، استاد حدیث تھے، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو دین کی خدمتیں کی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما، بشری تقاضے سے جو کمی کوتاہی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، ان کو کروٹ کروٹ کے اوپر رحمت نصیب فرما، یا اللہ ان کو اپنی جوار رحمت پہ جگہ نصیب فرما۔ اور جتنے ہمارے اعزاء اقارب حاضرین مجلس کے جتنے بھی فوت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی رحمت والی، برکت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما، اسلامی عدل والے، انصاف والے، رحمت والے حکمران نصیب فرما، ظلم والے راستوں سے یا اللہ امت کو محفوظ فرما دے، رحم فرما دے۔ اللہم اللہ تو رحمت کی بارش نصیب فرما، اللہ تو رحمت کی بارش نصیب فرما، اس قحط سالی سے، خشک سالی کے عذاب سے قوم کو محفوظ فرما۔ یا اللہ طرح طرح کے مصائب ہیں، وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو رحمت والی بارش کے ذریعے سے ان تمام آفتوں کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ یا اللہ قوم کو امن اور سکون نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، ہمارے اعمال پر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان کریمی، شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد